وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ ان اداروں کو بھی قانون کے تحت نہ لائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کام ہو رہا ہے. کتنی کامیابی ہوتی ہے کتنی کامیابی نہیں ہوتی ہے تو بعد میں دیکھی جائے گی, لیکن اگر پارٹی نے اس پر کام نہیں کیا تو یقیناً they will be on the defensive, they have to explain. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام کر رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ قاری سیف اللہ اختر کا کیس آپ لے لیں. قاری سیف اللہ اختر کو 2002 میں وہ چلا گیا تھا یہاں سے, پہلے اس سے جنرل عباسی کے کیس میں انوالو کیا گیا تھا, پھر وہاں سے لا کر 2 سال 10 مہینے اس کو طے خانے میں رکھا گیا. سپریم کورٹ میں جب ہم نے معاملے کو ایجیٹیٹ کیا تو پھر اس کو ایک چکوال روڈ پر موڑ پر چھوڑ کے چلے گئے. ابھی بے نظیر نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا جی میرے لیے جو یہ واردات ہوئی کراچی کارساز والی, اس میں ایک بم بنانے والے ایکسپرٹ کی ضرورت تھی, فتوے کی ضرورت تھی, اس لیے اس کی خدمات حاصل کی گئی. اسی چکر میں اٹھا کے اس کو یہاں سے لے گئے, پہلے لاہور میں بم کیس میں انوالو کیا, وہاں سے بری ہوا, پھر کراچی لے گئے کارساز والے کیس میں 14 دن اس کو وہاں سے چھوڑا گیا, 2.5 مہینے پھر آپ ڈیٹینشن میں رکھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی کتاب کی وجہ سے ان کو پکڑا ہے. انہوں نے تو جو جن لوگوں کے بارے میں خط لکھا تھا کہ اگر میں کچھ ہوا تو یہ 3 آدمی انوالو ہوں گے. سر میں عرض کر رہا ہوں کہ اعجاز شاہ وغیرہ کا ذکر تھا, ان کو نہیں پکڑا. انہوں نے باقاعدہ رپورٹ دی تھا وہاں پر کورٹ کے سامنے کہ اس وجہ سے ہم نے گرفتار کیا. حاجی دل صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنے کے لیے آپ نے کیا کیا, لیکن لگ تو یہ رہا ہے جو احمد رضا قصوری صاحب نے گفتگو کیا کہ آپ جو پولیٹیکل فورسز ہیں, خاص طور پہ وہ پولیٹیکل فورسز جو اس وقت یہ کولیشن حکومت میں پارٹنر ہیں, آپ کی کریڈیبلٹی یا تو خراب ہو رہی ہے یا خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور 18 فروری سے جو پہلے والے تھے وہ ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بن رہی ہے, آپ کی خراب ہو رہی ہے. آپ تھوڑا سا وقت دیجئے, میں کافی دیر سے خاموش بیٹھا رہا. جی ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ پارٹیاں بدلتے رہے, ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ سیاستدانوں کو پھانسیوں پہ چڑھائیں. ہم نے اس وقت بھی سیاستدانوں کو, انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اندر سے امریکہ کے اندر سے ملے ہیں, سیاستدانوں کو ہم نے پھانسیوں پہ چڑھایا ہے. ہم نے تو نہیں چڑھایا ہے, ہم نے سپورٹ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہ اس سیاستدان کو پھانسی پہ چڑھاؤ, اس کو مار دو. ہم نے تو ہمیشہ سیاستدانوں کو پھانسیوں پہ چڑھانے کی مخالفت کی ہے. ہم ذوالفقار علی بھٹو کی جوڈیشل قتل کے بھی مخالف رہے ہیں اور ہم نے اس کی بھی مخالفت کی ہے. اکبر بکری کے ساتھ جو ہوا ہے, ہم نے ڈاکٹر خان صاحب کو جس طرح قتل کیا گیا اس کی مخالفت بھی کی ہے. لیاقت علی خان کے قتل کی بھی ہم نے مخالفت کی ہے. دیکھیں جی, انہوں نے جو کچھ کہا خاتون نے, انہوں نے کہا کہ واقعی سیاستدانوں کو ججوں کے معاملے میں نہیں بولنا چاہیے, لیکن آپ ججوں کو اٹھا کے سڑکوں پہ پھینک دیں تو پھر کون آئے گا آگے, کون آئے گا؟ سیاستدان کا فرض نہیں ہے کہ ان کے, ہم نے 48 لوگوں کی شہادت دی ہے, 20 کے قریب پیپل پارٹی کے لوگ اسلام آباد میں شہید ہوئے ایک سپریم کورٹ کے جج کی بحالی کے لیے. اب مسئلہ ہے کہ جس دن گیلانی صاحب نے یہ کہا کہ یہ جج آزاد ہیں, یہ قید نہیں ہیں, شاید اس دن اگر یہ بھی کہہ دیں, ان سے وہ ٹائم وہ بس مس ہو گئی کہ یہ آزاد ہیں, وہاں پر اپنے اپنے عہدوں پر جا کر کام کریں, تو نہ قانونی نقطے پیدا ہوتے نہ آئینی نقطے پیدا ہوتے. اب اس کے بعد وہ قانونی نقطے کے جی ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے بحال ہوں گے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوں گے. ایک بوربند میں میٹنگ ہوئی, پھر ایک اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی, ایک دبئی میں میٹنگ ہوئی, ایک لندن میں, ہمیں اس میں ہم شامل. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دن وہ یہ بھی کہتے ہیں. بابر صاحب میں چھوٹی سی آپ سے یہ چاہوں گا جواب, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے یا خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر کچھ کرنا ہوگا ججوں کی بحالی کے اوپر, کیونکہ ہم بوربن ڈکلیریشن میں ہم نے کمٹ کیا ہے اور پارٹی کو اس بات کا احساس ہے اور یقین ہے وہ یہ کام کرے گی. مجھے آپ سے اتفاق ہے کہ پارٹی کو اس چیز کو سنجیدگی سے لینا ہوگا اور سنجیدگی سے اب یہ لے رہی ہے. تو قصوری صاحب اب وقت ختم ہو رہا ہے, اب یہ کہہ رہے ہیں وہ ڈیتھ پینلٹی پر بھی بات کریں. اس سے میری بات بھی سنیں جی. ہم دیکھیں ہماری پارٹی میں یہ مسئلہ ڈسکس نہیں ہوا ہے, لیکن پرنسپل ہماری پارٹی کے تمام قائدین پھانسی کی سزا کے خلاف ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جوڈیشری منصف ہے, اس میں بھی کرپشن ہے. وکیل اچھا پکڑو گے تو پھانسی قتل کر کے بھی بچ جاؤ گے, اور وکیل کمزور ہوگا, قتل کسی اور نے کیا ہوگا, بیٹا پھانسی چڑھ جائے گا. میں یہ کہوں گا جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت صرف 2 جرائم ایسے تھے جن میں سزائے موت ہو سکتی تھی. اوور دا ایئرز ان جرائم کی تعداد میں جس میں سزائے موت ہو سکتی ہے اضافہ ہوا ہے, اور اب میرا خیال ہے کہ 27 کے قریب ایسے جرائم ہیں. تو جس طرح ہماری عدلیہ پر ایگزیکٹو کا دباؤ ہوتا ہے, جس طرح ہماری پروسیکیوشن کام کرتی ہے, جس طرح ہماری تفتیش ہوتی ہے, سزائے موت ایک آخری سزا ہے, یہ irreversible ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بالکل ختم ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک irreversible سزا ہے. اگر کسی کو سزائے موت ہو جائے
اور وہ پتہ لگ جائے کہ غلط تھا تو اس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے. ہوا ہے. اور مشرف کے چونکہ دور میں ہوا ہے. بیس بڑا براڈن ہو گیا ہے, 27 کے قریب اب ایسے نہیں, جرائم ایک ہیں. آدمی کو پھانسی دے دی گئی مشرف کے دور کے ابتدا میں, اور پھر سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ غلط پھانسی ہوئی ہے, تو اس آدمی کو واپس کیسے لائیں گے؟ وہ جو بلوچستان کا ہائی کورٹ تھا, جج تھا, جس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کس طرح عبدالحمید نامی آدمی کو اس نے کہا کہ جب اس کو پھانسی دے دی گئی اس لیے کہ کہتے کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ وہ آدمی زندہ تھا جس کے بعد جس کی مبینہ موت کے خلاف یہ ہو رہا تھا. کہتے کہ جب میں نے وہ دیکھا اس کے بعد کہتے میں سو نہیں سکا تھا. قصوری صاحب, سزائے موت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ جو سزائے موت ہے وہ تو پھر آپ ایک جو انڈیویجول ہے ہی از لاسٹ فار آل ٹائمز, ہی کانٹ بی ریٹریوڈ. آج کا جو ریفرمیٹری سسٹم ہے, جو ریفرمیٹری جو ہے کانسیپٹ آف سزا, اس میں یہ کہ اس کو ریفارم کرو, ٹیک ہم بیک, اس کو پھر معاشرے کے اندر لے کے آؤ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان بڑے ڈیفیکلٹ سچویشن میں جہاں بڑا کوئی اپنا ایسا مرڈر ہے جہاں بڑا کوئی ظلم و تشدد, اس میں سوائے رکھنے کے باقی میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کو, ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے کہ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز, تو میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز جہاں آ جائیں تو ہم اس میں ایکسٹریم پنشمنٹ جو ججز ہیں وہ سزائے موت نہیں دیتے, اس کو لائف میں کنورٹ کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری جو ہے دے شوڈ بی مور لیوش ٹو ایکسرسائز دیئر پاور آن میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز, تاکہ ایک جو بندہ ہے بجائے وہ ہمیشہ کے لیے معاشرے سے لوز ہم کر جائیں, اس کو واپس لائیں. اس میں ایک نقطہ ہے, اگر ایک بینچ کہ 5 جج کہیں کہ پھانسی دیں اور 4 کہیں کہ نہ دیں, تو شخص کو تو پھانسی نہیں دینی چاہیے تھی نا. ہاں جی, اس میں ایک نقطہ, کچھ لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر آپ سزائے موت ختم کریں گے تو پھر جو توہین رسالت کی سزا موت ہے پھر وہ بھی ختم ہو جائے گی. دیکھیں احمد صاحب, قصاص میں حیات ہے, قصاص میں زندگی ہے. جی اچھا, جو سزائیں اللہ نے مقرر کی ہیں اس میں تو تخفیف کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. جہاں پر توہین رسالت کا ہے اس میں سزائے موت سے کم سزا دی ہی نہیں جا سکتی, اس میں میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز اٹیک نہیں ہوتے. اگر جرم ثابت ہو جائے تو وہ دینا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ عدالتیں جب فیصلہ کرتی ہیں سارے اپنی چیزیں سامنے رکھتی ہیں, یہ انویسٹیگیشن کے پہلو سامنے رکھتی ہے, پھر فیصلہ کرتی ہے. سزائے موت ختم نہیں ہونی چاہیے, لیکن سزائے موت پر جو ہے نا دیکھ بھال کے تمام بیونڈ آل ریزنیبل ڈاؤٹس معاملہ ہو تو دینی چاہیے. قصاص میں حیات ہے, یہ اسلامی فارمولہ ہے. اسلام میں صرف جو ہے مقتول کے ورثہ جو ہیں وہ معاف کر سکتے ہیں, ریاست کو کوئی حق نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں آرٹیکل 45 پریزیڈنٹ کو حق ہے, اسلام کے اندر ریاست کو کوئی حق چلیں, یہ تو ایک اسلام کا نقطہ ہوگا نا. ہمارے اس صورت میں کہ اگر اسے سزا ہو چکی ہو عدالت تو فیصلہ کر سکتی ہے کہ اسے سزا نہ دے. یہ تو ایک اسلام کا حکم ہو گیا نا. اسلام کے اندر ورثہ جو ہے اسلام کے لاسٹ منٹ پر جب پھانسی لگنے اس وقت بھی اس کو جو اسلام کی شرعی سزائیں میں ان کی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ جو آپ نے خود بات کی حاجی صاحب نے اور بابر صاحب نے کہ ججز نے ایک زندہ شخص کے قتل کے الزام میں بندے کو پھانسی دے دی, اسے پھانسی ہو گئی, جس کے قتل کے الزام میں پھانسی دی وہ زندہ تھا. تو یہ تو ہمارے عدلیہ کی خامیاں نا, یہ دور ہونی چاہیے. ہمارے سسٹم کی خرابی ہے, سسٹم کی خرابی ہے. لوگ اب وکیل نہیں کرتے, جج کرتے ہیں. میں نے ایک کیس جو تھا جیسے کل پھانسی لگی, آج میں نے اس کا سٹے کرایا پھانسی کا, ایونچولی اس کا جو تھا ریویو بھی ڈسمس جو, میں نے اس کا سیکنڈ ریویو فائل کیا, اس کو گاٹ ہم ایکویٹڈ اور وہ انوسنٹ ثابت ہوا. اگر ذوالفقار علی بھٹو کیس کو دوبارہ ری اوپن کیا جائے تو ہو سکتا ہے وہ بھی بے گناہ ثابت ہو جائے. یہ تو اپنا ان کا مسئلہ ہے جن کا کیس ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ چاروں حضرات کا. ہم نے جو گفتگو کی ہے اس میں آج فرت اللہ بابر صاحب اور حاجی محمد عدیل صاحب, انہوں نے ابتدا میں ہی اس نقطے پر اتفاق کیا کہ صدر پرویز مشرف پر ہیومن رائٹس وائلیشنز کے الزام میں مقدمہ چلنا چاہیے. احمد رضا قصوری صاحب نے اختلاف کیا ہے, اور آخر میں ہم نے جو سزائے موت کا قانون ہے اس پر بھی بات کی ہے. لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ فرت اللہ بابر صاحب نے کیا, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ماضی میں مسنگ پرسنز جو ہیں ان کی ریکوری کے لیے اور ہیومن رائٹس کی جو خلاف ورزیاں انہیں روکنے کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتی رہی ہے, اور اب جب کہ پارٹی حکومت میں آ چکی ہے تو یہ اس کا فرض ہے کہ وہ ان خلاف ورزیوں کو روکے, ورنہ پھر اس سے سوالات کیے جا سکتے ہیں. بہت ہی یہ اہم نقطہ اٹھایا فرت اللہ بابر صاحب نے جو پیپلز پارٹی کے ترجمان ہیں, اور اس سے ان کے اس عزم کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنے کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں. لیکن حکومت کی پالیسیوں میں بھی جو عزم انہوں نے ظاہر کیا ہے اس کی جھلک حکومت کی پالیسیوں میں بھی نظر آئے تو اچھا ہوگا. حامد میر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.